جی آداب ناظرین، اس وقت ہم راجدھانی بھوپال کے نریلا اسمبلی حلقے میں وارڈ نمبر 78 میں موجود ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا آپ لوگوں سے کہ اس مرتبہ کونسلر بلدیاتی انتخابات میں کونسلروں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آزاد بھی اور دیگر پارٹیوں سے بھی جو لوگ منتخب ہو کر کے آئے ہیں وہ لوگ بھی کھڑے ہیں، اور ہر وارڈ میں تقریباً 5، 7، 10 تک کونسلر کھڑے ہیں۔ اس مرتبہ ایک نئی چیز دیکھنے کو ملا ہے کہ علماء دین بھی میدان میں اترے ہیں۔ اب ان سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ مذہبی کام کو چھوڑ کر یہ سیاست میں آخر کیوں آنا چاہتے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ اسی سلسلے میں وارڈ نمبر 78 کے ایس ڈی پی آئی امیدوار اظہر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انہوں نے امامت سے استعفیٰ دے کر سیاست کو چنا ہے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں، ان سے روبرو ہوتے ہیں کہ ان کے خیالات کیا ہیں، اور آخر وہ سیاست میں آ کر قوم کے لیے کیا نیا کرنا چاہتے ہیں جو ابھی تک کے نہیں ہوا۔ اسی سلسلے میں ان سے خاص گفتگو کریں گے۔ مولانا، سب سے پہلے تو ہم آپ کو اردو چینل میں آپ کا استقبال کرتے ہیں اور خیر مقدم کرتے ہیں، اور آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر آپ نے مذہبی کام کو چھوڑ کر سیاست کا انتخاب کیوں کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے جو ہے ناقیمتی وقت نکالا۔ آپ کا سوال ہے کہ میں نے مذہبی کام کو چھوڑ کر اس سیاسی چیز کو کیوں چنا ہے، کیونکہ سیاست دین کا ایک حصہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک خدمت ہے، ہم امامت پر بھی تھے اور تب بھی وہاں خدمت کر رہے تھے، اور سیاست میں آنے کا بھی مقصد خدمت ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم نے جو حالات دیکھے ہیں وہ یہ کہ ہم نے دونوں پارٹیاں جو زیادہ فیمس ہیں، دونوں کو ہم نے 70-75 سال تقریباً ہمیں دیکھتے ہوئے، اور آپ بھی اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب نے ان حالات کو دیکھا کہ ووٹ سب کو چاہیے، وعدے سب کرتے ہیں، لیکن خدمت کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ اور ہر آدمی آتا ہے، وعدہ کرتا ہے، وعدہ کرنے کے بعد 5 سال وہ آ کر کبھی اس محلے کے اندر نہیں دیکھتا کہ لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ ہم امامت پر تھے، ہمارے پاس لوگ مسائل لے کر آتے تھے، اپنی پریشانیاں بتاتے تھے کہ فلاں جگہ کیچڑ ہے، فلاں جگہ یہ ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ محلے کی مسجد کے اندر لوگ اگر آ رہے ہیں تو کیچڑ میں پیر بھرتے ہوئے، نالیوں کا پانی جو ہے، گٹر کا پانی سڑکوں پر بہہ رہا ہے۔ اور یہی حال مندروں کے اندر بھی ہے کہ بھئی کوئی پجاری ہے، کوئی بھی مذہب کا آدمی ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ پاک صاف ہو کر مندر یا مسجد میں جائے گا۔ تو جب مسائل لوگوں کے ہمارے پاس آتے تھے تو ہم اپنے طور پر جو بھی کوشش ہوتی تھی ان سے کرواتے تھے، لیکن جب وہاں کے ذمہ داران کے پاس ہم جاتے تھے اور وہاں پر اپنی جو ہے درخواستیں لگاتے تھے تو ان کا یہ ہی جواب ہوتا تھا، ہاں ہم دیکھیں گے، لیکن کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ وہ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور امامت پر رہ کر بھی ہم نے خدمت کی ہے، اور اس میدان کے اندر آنے کا بھی اصل مقصد خدمت ہے، پیسہ یا دنیا بنانا مقصود نہیں ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا تمام امیدوار اپنے اپنے جہد پر وعدے کرتے ہیں، اور 5 سال لوگوں کو یوں ہی گزارنا پڑتا ہے وعدوں کے بھروسے پر۔ اس سلسلے میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر آپ کن مدعوں کو لے کر عوام کے درمیان جا رہے ہیں۔ عوام آخر آپ کو پہلی مرتبہ، جبکہ سیاست میں آپ کا پہلا قدم ہے، پہلی مرتبہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، تو کن مدعوں کو لے کر عوام کے درمیان میں جائیں گے، اور عوام آپ کا انتخاب کیوں کرے؟ دیکھیے، سب سے پہلا جو آپ نے پوچھا کہ عوام آپ کا انتخاب کیوں کرے، کیونکہ ایک جو پارشد ہے یا جو بھی عہدہ ہوتا ہے جس پر بھی آدمی چناؤ لڑتا ہے تو اس کا سب سے پہلا مقصد ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے ان کی اصل جو بنیادی ضرورت ہے ان کا خیال کرے۔ جیسے ابھی ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، ابھی تک جتنا بھی ہم نے جن سمپرک کیا، جس جگہ پر بھی گئے تو کیچڑوں سے جو ہے سڑک بدحال ہے، نالیوں کا جو ہے گندا پانی وہ ہے راستوں پہ بہہ رہا ہے، اور ہر آدمی پریشان ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ روڈ ابھی بنوائیے تب ووٹ دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے، کسی نے یہ لکھ کر ڈال دیا ہے کہ بھیا روڈ نہیں یا وارڈ کے اندر نالیوں کا کوئی انتظام نہیں تو ہم ووٹ بھی نہیں دیں گے۔ تو اصل جو بنیادی ضرورتیں ہیں یا پارشد جو بنتا ہے وہ لوگوں کی بنیادی ضرورت کے لیے، یعنی ان لوگوں کی ضرورتوں کو حکومت تک وہ پہنچائے، جو ذمہ دار ہیں ان تک بات پہنچائے، اور جو آگے سے جو بھی لوگوں کے لیے آسانیاں آتی ہیں، جو بھی گورنمنٹ کی جو اسکیم نکلتی ہے، پارشد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں تک صحیح بات وہاں تک پہنچائے، تو وہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔
اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ عام طور پر جو سیاست میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں کسی اور پارٹی سے، لیکن کچھ دنوں کے بعد کسی مضبوط پارٹی میں جب شامل ہو جاتے ہیں، اب اسے بلکہ ایک اگر یہ کہا جائے کہ بالکل غلط نہیں ہوگا کہ سیاست آج کے ڈیٹ میں بزنس کے طور پر لوگ استعمال کر رہے ہیں، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے وہ تو اب ان کا دلی معاملہ ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی جس کو جو پارٹی پسند ہوتی ہے وہ کرتا ہے، لیکن یہ ایک دوغلا پن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کسی کو بھروسہ دلا کر یا عوام اگر ووٹ دے رہی ہے، جیسے ابھی میں اس پارٹی سے کھڑا ہوا ہوں تو اگر مجھے ووٹ ملتے ہیں تو وہ اس پارٹی کے نام سے ملیں گے اور لوگ اس پارٹی کے بینر تلے جو بھی ووٹ دیں گے، تو اسی طرح کے طریقے سے جو ہے بھاجپا ہے، کانگریس ہے یا جو بھی پارٹیاں لڑ رہی ہیں، آدمی اس کے بینر تلے پہ آدمی کو ووٹ دیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ اپنے مفاد پرستی میں اگر یہ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے عوام کو اس سے دلی تکلیف ہوتی ہے اور پھر معاملات بگڑتے جاتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ ہمارا ایسا نہیں ہے، ہم یہاں خدمت کی نیت سے آئیں، انشاءاللہ خدمت کی جائے۔ عام طور پر ایک چیز اور بھی ہے، جو جس وارڈ سے آپ کھڑے ہوئے ہیں یا کوئی بھی سیاسی پارٹی یا کوئی بھی امیدوار کھڑا ہوتا ہے تو بطور باشندگان موجود ہوتے ہیں، اس وقت موجودہ حالت میں فرقہ پرستی کا بڑا زور ہے، ایسے میں آپ برادران وطن کو کیسے اپنی جانب راغب کریں گے؟ دیکھیے اصل جو ہے آج کا سیاست کے اندر جو سب سے بڑی کمی ہے وہ یہی ہے کہ میں نے ایک بہت بڑی ماہر ہیں ایڈوکیٹ، ان کی بات سنی تھی، انہوں نے دو جملے میں بہت اچھی بات کہی۔ ایک یہ کہ انسان جو ہے انسان کا وقت اور زمانے کا کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، بلکہ فاصلہ جب بنتا ہے جب آپ ایک دوسرے کی غم گساری کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب آپ ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوں گے، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، اس طریقے سے آپ نے اور ہم نے دیکھا کہ کورونا کے اندر لوگوں کے اندر انسانیت جاگی تھی، اس وقت دھرم نہیں تھا، اس وقت مذہب کے اوپر کسی کا فوکس نہیں تھا، بلکہ سب انسانیت کو جو ہے بڑھاوا دے رہے تھے۔ یہ وقت ہم اور آپ جانتے ہیں، انشاءاللہ جب ہم سب کے پاس خدمت کی نیت سے پہنچیں گے اور کام کریں گے تو انشاءاللہ سب جو ہے ایس ڈی پی آئی کی جانب سے آپ کھڑے ہوئے اس کے بینر تلے، اس کا اصل نعرہ کیا ہے، بنیادی اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے ہمارا اصل جو نعرہ ہے وہ یہاں لکھا ہوا بھی ہے کہ بھوک سے آزادی اور خوف سے آزادی۔ بھوک سے آزادی آدمی کو اس وقت ملے گی جب اس کے لیے ایجوکیشن میں کچھ کام کیا گیا ہوگا۔ آج کیا ہوتا ہے کہ بھئی ایجوکیشن میں کوئی کام نہیں ہوا یا اس کے اوپر کوئی جو ہے دباؤ آ گیا تو وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب پڑھ لکھ نہیں پاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس مزدوری کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے ہمارا جو مقصد ہے کہ ہم ایجوکیشن میں بھی انشاءاللہ کام کریں گے، وہ ہر مذہب ہر لوگوں کے لیے کام کریں گے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے اس وارڈ کی سب سے بڑی عجیب خاصیت یہ ہے یا اتفاق کہہ لیجیے حسن اتفاق، کہ یہاں پر عجیب ایک سیاسی لیڈران یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں اس وارڈ میں فلانے محلے میں اس لیے کام نہیں کرائیں گے کیونکہ ہمیں یہاں سے ووٹ نہیں ملا، لیکن انشاءاللہ ہمیں ووٹ کہیں سے بھی ملے یا نہ ملے ہم ہر جگہ پہ کام کریں گے۔ جب کوئی امیدوار منتخب ہوتا ہے چناؤ کے ذریعے سے تو پھر وہ ہر ایک شخص کا ایک لیڈر ہوتا ہے سیاسی طور پر، تو اس بات کا تو خیال تمام کو رکھنا چاہیے۔ ہاں، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب آپ جو ہے ووٹ آپ کو کہیں سے ملے نہ ملے، لیکن ایک وہ پبلک کی چوائس تھی، اس نے کسی نے آپ کو ووٹ دیا، کسی نے دوسرے کو دیا، آپ کی قسمت اچھی تھی کہ آپ نکل گئے، تو اب آپ بطور حاکم کے یا بطور جو ہے آپ ان کے جو ہے صدر بنے ہیں، آپ ان کے ذمہ دار بنے ہیں، تو آپ کو یہ چاہیے کہ ان کی ہر حالت میں اندر غم گساری کریں، ان کے پاس جائیں، ان کی زمینی جو ضرورتیں ہیں آپ ان کو پورے کرنے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ آپ یہ جو ہے جذبہ کرتے پھریں اور یہ کہتے پھریں ہمیں اس محلے سے اس علاقے سے ووٹ نہیں ملا ہے، شاید میرا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ یہ دوغلا پن ہے۔ آخر میں آپ اپنے علاقے کو ووٹروں سے کچھ اپیل کرنا چاہیں گے؟ میں بس آپ سے یہی اپیل کروں گا کہ میرا اس لائن میں آنے کا، میرے پاس امامت بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، الحمدللہ میں سکون کی زندگی جی رہا تھا، لیکن اس میدان میں آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ امت مسلمہ اور ہر اس شخص کا، تمام مذاہب کے اندر جتنے بھی لوگ مظلوم ہیں، جن کو جو پریشان حال ہیں، ہمارا مقصد ان کی خدمت کرنا ہے۔ آپ سے اس لائن میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں آ کر پیسہ کمائیں، اپنی دنیا کو بنائیں، بلکہ انشاءاللہ آپ جہاں بھی پائیں گے اپنا چھوٹا بھائی، اپنا خادم ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ ناظرین۔ اب ذرا سا ہم عوامی طور پر جو اس وارڈ کے لوگ موجود ہیں باشندگان، ان سے بھی کچھ جاننا چاہیں گے، آئیے ان کا کیا ماننا ہے ذرا اس بارے میں بھی ہم
ये करेंगे। क्या राय है इनके बारे में, इन्हें जीतना चाहिए या कितना अवामी साथ मिलना चाहिए, आप लोगों का कितना साथ है इनका? अवामी साथ मिल रहा है, लोग ज़्यादा तादाद में साथ में हैं और हर जगह जाते हैं तो हम ये माहौल देखते हैं कि गंदगी और वो नाली हर चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई हैं। ज़्यादातर जो इलाके हैं वो ना उन जगहों पे नालियाँ हैं ना रोड हैं, ज़्यादातर गंदगी ज़्यादा है। लगभग शहर भोपाल के अंदर गांव का मज़ा आता है देखा जाए तो। एक दौर में जब गांव के अंदर जो कीचड़ हर चीज़ें मौजूद हुआ करती थी वो शहर भोपाल के अंदर आपको हर गली में मिल जाएंगी और वार्ड 78 के अंदर ज़्यादा तादाद में मिलेंगी। मौलाना को हम इसलिए जिताना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ये अच्छे से अच्छा काम करेंगे और